أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم يا أيها النبي اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لمن في أيديكم کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو آپ کے ہاتھ میں ہیں من الاسرى قیدی ان یعلم اللہ اگر جانا اللہ نے فی قلوبکم تمہارے دلوں میں خیرن بھلائی کو بہتری کو یؤتکم تو وہ دے گا تمہیں خیرا مما اخذ منکم بہتر اس سے جو لیا گیا تم سے وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالی بخشنے والے ہیں مہربان ہیں وَيُرِيدُوا خِيَانَتَكَ اور اگر وہ ارادہ رکھتے ہوں آپ سے خیانت دغا بازی کرنے کا فقد خان اللہ من قبل پس تحقیق وہ خیانت کر چکے ہیں اللہ سے اس سے پہلے فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ بس اللہ نے غلبہ دیا قوت دی تمہیں ان پہ واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالی جاننے والے ہیں حکمتوں والے ہیں۔ غزوہ بدر کے قیدیوں کا ذکر چل رہا ہے۔ قیدیوں کے بارے میں جب مشورہ لیا حضور نے حضرت عمر حضرت سعد کی رائے یہ ٹھہری کہ ان کو ان کے عزیز جو مسلمان ہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کر ڈالیں اور دیگر صحابہ کی رائے یہ ٹھہری کہ ان سے فدیہ اور معاوضہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے۔ فیصلہ دوسری رائے پہ ہوا اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیتوں میں تنبیہ بھی فرمائی اور اب جو ان سے فدیہ لے کے چھوڑ دیا گیا تو ان کے بارے میں کہا کہ جو کچھ آج تم سے وصول کیا گیا ہے اگر تم دل سے ایمان لے آؤ تو دنیا میں بھی اس کا فائدہ تمہیں اس کا عوض ملے گا اور آخرت میں اس کے بدلے میں اللہ جل شانہ تمہیں بہت سا اجر اور ثواب عطا کریں گے جو فدیہ تم سے لیا گیا۔ تو بعض حضرات نے کہا کہ یہ اس بابت ہے آیت مبارکہ کہ جیسے حضرت عباس سے فدیہ لیا گیا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ میرا معاوضہ فدیہ واپس کر دیا جائے، لیکن فرمایا کہ یہ تو اللہ کا یہ تو طے ہو چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، ہاں البتہ اس کے عوض میں تمہیں دیا جائے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن کے علاقوں کی فتوحات کی غنیمت آئی اور بہت غنیمت تھی، کم و بیش 1,00,000 درہم تھے اور اس زمانے میں سکہ ہی چلتا تھا اور یہ درہم کا سکہ چاندی کا ہوتا تھا، خالص چاندی سے یہ بنا ہوتا تھا اور اس کا بہت بڑا ڈھیر لگ گیا مسجد نبوی میں۔ ظاہر ہے 1,00,000 کے سکے ہوں تو کتنے زیادہ ہوں گے
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ بس ایسے مسجد میں ڈال دو، تو کوئی اہتمام نہیں کیا اس کی حفاظت کا، اس کو محفوظ رکھنے کا، یہ بتانے کو کہ اللہ کے ہاں اور ہمارے ہاں اس پیسے اور دولت کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو 1,00,000 درہم ایسے مسجد میں فرمایا اس کو ڈال دو، ڈھیر لگا دو۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اگر خلوص دل سے ایمان لاؤ گے تو اللہ نے تم سے جو اب لیا گیا ہے اللہ اس کا بہتر عوض تمہیں دیں گے۔ تو اس لیے آپ کے پاس اب ڈھیروں پیسے آ گئے، مجھے دے دیں۔ یہ تفسیر مظہری میں لکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ نے فرمایا سچ ہے، آپ لے لیں جتنا لینا ہے۔ تو حضرت عباس نے اپنے کندھے سے چادر اتاری، بچھائی اور اس میں وہ درہم بھرنے شروع کر دیا اور اچھی بلی گٹھڑی باندھی، اس کو اٹھانے لگے۔ تو حضور سے کہا کہ میری مدد کریں۔ آپ نے فرمایا ایسے تو نہیں ہوگا، جتنا خود اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، آپ کو اٹھوانے میں مدد نہیں دی جائے گی، نہ میں آپ کا ہاتھ بٹاؤں گا نہ کوئی اور بٹائے گا۔ اس میں یہی ہے آپ کے لیے ہے کہ اپنی ہمت سے جو اٹھا سکتے اٹھا لو۔ تو پھر آپ نے اس میں سے کچھ کم کیے اور پھر اس کو باندھا اور آپ نے اس کو اٹھا لیا۔ تو فرمایا کہ جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اللہ اس کا بہتر عوض اور بدلہ تمہیں عطا کریں گے دنیا میں بھی۔ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے میں نے اس کا عوض دنیا میں خوب پایا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے 20 غلام اور دوسری تفسیری روایت میں 40 غلاموں کا ذکر ہے، 20 غلام اللہ نے مجھے دیے، اور ایسے غلام جو قابل تھے اور تجارتی ذہن رکھنے والے تھے، بزنس مائنڈ کے تھے، اور ہر غلام نے تجارت کی اور ہر غلام سے مجھے ہزاروں درہم کی آمدن آتی ہے۔ تو مجھ سے تھوڑا لیا گیا اور اللہ نے مجھے اس کی واپسی بہت زیادہ کی ہے۔ تو اس لیے فرمایا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہہ دیں لمن فی ایدیکم، ان کو جو آپ کے ہاتھوں میں آپ کی گرفت میں ہیں، من الاسری قیدیوں سے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر جانا اللہ نے تمہارے دلوں میں خیر بھلائی کو، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو اللہ دیں گے تمہیں، عطا کریں گے تمہیں خیرن بہتر، مما اخذ منکم اس سے جو تم سے لیا گیا، ویغفر لکم اور تمہیں بخش دیں گے، معاف کر دیں گے۔ ان قیدیوں میں ایک آدمی تھے، انہوں نے حضور کے سامنے زار و منت کی کہ میں بہت کمزور غریب ہوں، میں یہ فدیے کی رقم ادا ہی نہیں کر سکتا۔ تو حضور نے ان سے یہ وعدہ لیا کہ چلو تم فدیہ نہیں دے سکتے، اتنا کرنا کہ آئندہ کے بعد ہمارے خلاف کسی بھی تحریک کا حصہ نہ بننا، اور کچھ باتیں فرمائیں۔ لیکن اس آدمی نے جا کے مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حرکات شروع کر دی، سازشیں شروع کر دی، اور یہ پھر احد کے اندر جنگ بدر میں قیدی ہوا اور وعد و پیمان کر کے چھوٹ کے گیا، اور احد میں پھر مسلمانوں کے مقابلے میں آ گیا۔ اب جب احد میں آیا تو احد میں پھر پکڑا گیا، تو اب اس نے بہت معافی مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کو معافی نہیں ملے گی، حضور نے اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ اس لیے فرمایا اگر تم خلوص دل سے صحیح صاف نیت لے کے چلے جاؤ گے اور جو کچھ تم سے معاملہ ہوا اس پہ سنجیدہ رہو گے تو دنیا میں بھی اللہ اس کا بہتر بدل دیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہارے گناہ بخش دیں گے۔ اور اگر تم خیانت سے کام لو گے، جس کا اگلی آیت میں ذکر آتا ہے، تو پھر اللہ سزا بھی دیں گے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر یہ ارادہ رکھیں آپ سے خیانت کرنے کا
کہ اب چھوٹ کے چلے جائیں پھر وہی حرکات شروع کر دیں. فقد خان اللہ من قبل، تو تحقیق خیانت کر چکے ہیں یہ اللہ سے بھی اس سے پہلے. اللہ کی خیانت کیا کی؟ ایک تو اس کی تفسیر میں روایت ہے کہ اللہ سے خیانت وہی جو عہد الست بربکم ہے، جس میں اقرار کیا تھا اللہ کی ربوبیت کا. تو اس وقت عالم ارواح میں اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا، دنیا میں آ کے اس کے خلاف کیا، یہ ایک اللہ سے خیانت ہے. یا دوسرا اس کا مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو خاندان بنو ہاشم تھا، انہوں نے طے کیا تھا آپس میں بیٹھ کر کے کہ ہم اپنے برادری بند بھائی کا ساتھ دیں گے اگرچہ ہمیں ان سے مذہبی اختلاف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برادری تھی بنو ہاشم، تو عرب کے اندر برادری ازم بہت زیادہ تھا، کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. آج ہمارے ہاں بھی یہی ہے. یہ جہالت کی نشانی ہے دین اسلام کا یا مسلمان کا یا مزاج نہیں برادری ازم کا. تو اس دور جاہلیت میں ان میں یہ لوگوں میں بہت زیادہ تھا. تو بنو ہاشم والوں نے کہا اگرچہ ہمیں ان سے مذہبی اختلاف ہے، ہمارے برادری بند بھائی ہیں، حضور کے بارے میں کہا ہم ان کے عقیدے ایمان مذہب کے قائل نہیں، لیکن چونکہ برادری کے آدمی ہیں اس لیے ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے اور دوسری برادریوں کا مقابلہ کرنا ہے جو ان کی مخالفت کر رہے ہیں، اور ان کا ہر موقع پہ ہر مقام پہ ساتھ دیں گے. لیکن بدر میں ابو جہل نے ان کو مجبور کیا اور حضور کے مقابلے میں انہی بنو ہاشم کے لوگوں کو لا کے کھڑا کر دیا، جن میں سر فہرست حضرت عباس تھے، حضور کے سگے چچا بھی ہیں. یہ بھی اس عہد و پیمان میں شامل تھے کہ ہم ان کے خلاف کبھی کھڑے نہیں ہوں گے. تو اس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اگر انہوں نے آپ سے یہ خیانت کی کہ معاہدہ بھی کیا آپ سے کہ آپ کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہوں گے اور پھر آپ کے خلاف میدان میں آ بھی گئے، تو فقد خان اللہ من قبل، تو تحقیق خیانت کر چکے اللہ سے اس سے پہلے، کیونکہ اللہ کے نام پہ انہوں نے قسمیں کھائی تھی اس لیے یہ اللہ سے خیانت ہوئی. فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ نے تمہیں ان پہ قوت دے دی، ان پہ غلبہ دے دیا. واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والے ہیں، حکمتوں والے ہیں.